سوال یہی تھا کہ شاہ رخ خان صاحب کا مذہب اصل میں ہے کیا سر؟ صاحب جی بات یہ ہے دو مذہب کس طرح لے کے چل سکتے ہیں سر؟ میری بات سنیں، میں ہندوستان میں گیا ہوں جی، وہاں دو قسم کے مسلمان ہیں جو میں نے دیکھا۔ میں بمبے میں گیا ہوں، وہاں کا جو مسلمان ہے وہ پاکستان کے مسلمان سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، اتنے پابند ہیں اپنے، اور اتنے اسٹرکٹ ہیں اپنے دین کے بارے میں، اور اتنے محتاط ہیں، اور جو اس سے آزاد ہو کر اس فضا میں ہندوستان کی اس فضا میں آ گئے ہیں جس فضا کو ہندوستان کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، اس میں آ کر ان کا مذہب کیا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے کسی کا مذہب سے محبت یا تعلق نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مثلا شاہ رخ خان ہے، اس کے گھر میں گوری ہے، یہ تو ٹھیک ہے، وہ پوجا کرتی ہوگی، میں 100% کہہ سکتا ہوں اپنے گھر میں پوجا کرتی ہوگی، لیکن میں نے شاہ رخ خان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میں نے سنا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پڑھتا ہوں، لیکن میرے علم میں نہیں۔ اسی طرح سلمان خان ہے، بے پناہ اچھے کام کرتے ہیں، خیرات بہت کرتے ہیں، ایڈ بہت دیتے ہیں، بہت بے پناہ اچھا آدمی ہے، بے شمار کتنے غریب لوگوں کا وہ راشن دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ اس سلسلے میں دین کے بارے میں کوئی تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوں، یا ہو سکتا ہے نماز پڑھتے ہو بھائی ہمیں نہ پتہ ہو، لیکن یہ لوگ جو ہے نا، ان کو آپ تھوڑا، یہ اسٹرکٹ نہیں ہے، لبرل لوگ ہیں، آپ انہیں لبرل کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں فیروز خان تھا، اس کی بیٹی تھی، اس نے رتک روشن کو دے دی۔ ہاں جی، مطلب وہاں وہ اگر اسلام پر یہ اسٹرکٹ ہوں تو کلام پاک میں تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سوائے یہودی عورت کے، یعنی اہل کتاب کے ساتھ آپ کر سکتے۔ اب وہ اہل کتاب کے ساتھ کر سکتے، تو اہل کتاب تو ہندو بھی ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے، تو لیکن وہ کتاب انہوں نے جو شکل کر دی وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال تو اس نے اپنی بہن اس کو دے دی، پھر اس کو طلاق بھی ہوگی۔ اسی طرح کسی بندو سے یہ خود بھی شادی کر لیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، سنجے دت جو ہے، یہ نرگس کا بیٹا ہے، آپ کو پتہ ہے نرگس نے ہندو سے شادی کی تھی، سنجے دت، اس کا سنیل دت نام تھا، اور سنیل دت سے یہ پیدا ہوا، پھر سنجے دت ہو گیا۔ تو اب سنجے دت کا کیا مذہب ہے آپ خود سوچ سکتے ہیں، کیا مذہب ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس بات ہم بحث نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام ہے نا وہ یہ کہتا ہے، سکھاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اسلام کے بارے میں، کہ آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی شخص آ کے رکا ہے، آپ یہ تفتیش نہ کریں کہ یہ ہندو ہے، مسلمان ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ اس کے بچے رات کو کھانا کھا کر سوتے ہیں کہ نہیں، بس۔ اسلام یہ ہے، رہ گیا مذہب، اس کے بارے میں اللہ جانے اور انسان جانے، صحیح ہو، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ مسلمان کریں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ خود اتنا اچھا بن کے لوگوں کو دکھائیں کہ لوگ آپ سے یا لوگوں سے پوچھیں کہ یار یہ کس مذہب پر ہے، اور یا پتہ چلے یہ اسلام کے مذہب پر ہے، تو وہ آدمی اس کو اتنا اچھا لگے، اتنا مکمل لگے کہ وہ پھر خود آ کر کہے یار یہ اسلام مجھے بھی پڑھاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے، بہترین، نفرت نہیں سکھاتا کسی سے، بہترین، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جو حضرت جویریہ تھی وہ یہودی تھی، پھر ان کو مسلمان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، تو ان کے جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ وہ ان کی بیوی کا ملنا جلنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پابندی نہیں لگائی کہ تم نہیں مل سکتی، اور کبھی کسی یہودی سے نفرت نہیں کی، کبھی کسی کو، مطلب یہودی بھی وہاں رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مجھے بتائیں کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ؟ نہیں، نیور۔ صرف مکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی سورہ توبہ کہ آج 3 مہینے کا عرصہ، اس کے بعد ان کے لیے ممنوع ہے، لہٰذا مکے کے حدود میں جب جاتے ہیں تو مکے کے حدود میں کوئی کافر، کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہو گیا سر۔